MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ وقال تعالی فی سورة الذاریات ومن كل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ معزز صدر اجلاس، اسٹیج کی زینت بنے معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے آپ کے سامنے تقریباً 5:15 بجے تک جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے، وہ موضوع ہے فلاح انسانیت میں عورتوں کا کردار۔ فلاح انسانیت، اس کا کیا معنی ہے؟ صبح سے مختلف علماء کرام نے اس کا معنی بتایا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ انسانیت کی کامیابی مطلب انسانی معاشرے کی اصلاح۔ ایک عورت جب معاشرے میں ہوتی ہے، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں یا ماں کی شکل میں، تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تو خواتین سے بھی خطاب کرتے تھے۔ عید کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے مردوں سے خطاب کیا تو عورتوں سے بھی آپ نے خطاب فرمایا۔ اس مسجد السلام کے منتظمین کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان تمام عناوین میں ایک عنوان یہ بھی رکھا کہ اصلاح معاشرے میں عورتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے مومن مرد عورتیں آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے نگران ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اس لیے کہ وہ معاشرے میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ گاڑی کو اگر چلنا ہے تو کم از کم اس کو 2 چاک چاہیے۔ اس طریقے سے انسانیت کی جو گاڑی چلتی ہے اس کے 2 پہیے ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت۔ اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ جمعہ ہوتا تو اس میں یہ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ یہ آیت آپ پڑھتے خطبہ نکاح وغیرہ میں سنے ہوں گے آپ۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا یہ ایک نفس سے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ تو جب بھی ہم یہ آیت سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا آغاز جب سے ہوا ہے ایک مرد عورت سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو نسل کو پھیلایا، کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو قرآن میں آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو دنیا کا یہ جو آغاز ہوا ہے ایک مرد عورت سے ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھ جائیں، عورت جو ہے نصف انسانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو برقرار، نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں دن کو پیدا فرمایا، رات کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا فرمایا، وہیں مرد عورت کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ نے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ بڑی بہترین آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، اور اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جو دن اور رات کو پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو کام دیا وہ برابر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کو جو کام دیا وہ کام کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ سورج چاند کی جگہ آ گیا ہو، چاند سورج کی جگہ آ گیا ہو۔ اللہ نے کہا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ جب کائنات میں سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، دن اپنا کام کر رہا ہے، رات اپنا کام کر رہا ہے، اس طریقے سے مرد عورت کو اپنے دائیں میں رہ کر مکمل طور پر کام کرنا چاہیے۔ اور اب دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو نبیوں کو بھیجا سارے نبی مرد تھے۔ اس کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 40-35 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو مرد بھیجا، کوئی نبی جو ہے عورت نہیں تھی، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس فی النساء نبیۃ ولا فی
الجن، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک نبوت کا جو کام ہوتا ہے بڑا مشقت بھرا کام ہوتا ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کام عورت نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھیجا۔ اور عورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ عورت کا کام نسلیں تیار کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان خاندانوں کا ذکر فرمایا جس کو اللہ نے چن لیا تھا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ معزز ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں نبیوں کی بیویوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مکمل طور پر تیار کیا۔ آپ دیکھیں گے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے پیچھے جہاں ابراہیم کی دعائیں تھیں، وہیں سارہ اور اسحاق، وہیں سارہ اور حاجر علیہم السلام نے بھی اپنے حسن تربیت سے جو ہے بہترین رول ادا فرمایا۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں مردوں کے نام سے سورت نہیں اتارا، ایسے نہیں کہا کہ سورۃ الرجال، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے نام سے سورت اتاری۔ اور پورے قرآن میں دیکھیے آپ، کسی بھی مرد کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے، لیکن عورت کے نام سے سورت موجود ہے، سورۃ مریم۔ تو اسی لیے میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم میں کچھ صورتیں ہیں، ان صورتوں کو ضرور پڑھے خواتین اسلام۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ایک ہے سورۃ النساء، اور اسی طریقے سے سورۃ النور، یہ دو صورتیں، اور اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری کیا، عورت کی ذمہ داری کیا، ایک پاکیزہ معاشرے میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتی ہیں اسے کیا کرنا چاہیے، اللہ نے وہ بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم جب آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ دنیا میں کون کامیاب ہوئے، کون ناکام ہوئے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے ازواج مطہرات کو مثالی جو ہے ماؤں کی طرح پیش کرتے ہوئے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بھی دی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ یہ تو اچھے عورتوں کا ذکر ہوا، قرآن نے بری عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک طرف تو ہمیں لوط کی بیوی بھی ملتی ہے، ایک طرف جو ہے نوح کی بیوی بھی ملتی ہے، اور دوسری طرف ابو لہب کی بیوی بھی ملتی ہے۔ اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور کبھی جو ہے ابو لہب کی مثال دیتے، ابو لہب کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ معزز حاضرین، آج ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت لمبی تقریریں کرتے ہیں، بہت جو ہے اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبوی معاشرے کو اپنے سامنے آئیڈیل بنا کے ہی جو ہے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ اقتضاء الصراط جو مستقیم کتاب ہے، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہا اس امت کے آخری دور کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو وہ امت کے پہلے حصے کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دو بنیادیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم مد نظر رکھیں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج اپنایا اس منہج کو اپنائیں۔ آج ہم معاشرے میں بہت سی آوازیں سنتے ہیں، بہت سے تحریکیں ہیں، بہت سے علماء بھی ہیں، اصلاح معاشرے کا نام لیا جاتا ہے، بہت اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا، وقت لگایا جاتا ہے، مگر وہ ثمر آور نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ یہ بات بھی کہتے ہیں السنۃ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ترکها غرق ہلک، کہا کہ یہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو آدمی اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اس میں جو ہے سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں معاشرے کی اصلاح کی بات بتائی، وہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں تقسیم کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے رزق کو تقسیم کرتا ہے ویسے صلاحیتوں کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے کچھ کام دیے، عورتوں کے لیے کچھ کام دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو چراغ جو ہے محفل بنا کے نہیں پیدا کیا، بلکہ چراغ خانہ بنا کے پیدا کیا۔ اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، مرد کی ساخت کو سخت بنایا تاکہ وہ گرمی میں سردی میں باہر جا کر دوڑ دھوپ کرے، لیکن آپ دیکھیے عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہے اس کے جسم کو نرم بنایا۔ ایک مرتبہ انجشا نامی ایک آدمی تھے، وہ ازواج مطہرات کو اونٹنی پر بٹھا کر زور زور سے بھگا رہے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اے انجشا، اس کے اندر جو ازواج مطہرات عورتیں بیٹھی ہیں نا، ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جیسا تم شیشے کو سنبھال کر رکھتے ہو۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جو ہے مکمل طور پر جو ہے فرق کیا۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں امت کی عورتوں کو خصوص عموماً اور نبی کی بیویوں سے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اور یاد رکھیے، اصلاح معاشرے میں عورت وہی کردار ادا سکتی ہے جب اس کے اندر اللہ کی اطاعت کا مادہ پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مادہ پیدا ہو۔ اللہ نے کہا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہی گھر خوشگوار بنتا ہے اور وہی گھر کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ آج ہم دیکھتے ہیں مرد ہو عورت ہو سب ہو، ہر ایک کے اندر سے احساس ختم ہو رہا ہے۔ آج کے اس زمانے کی سب سے بڑی خراب چیز ہے یہ، جب سے دنیا ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر رہی ہے، احساس اور انسانیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال کو اللہ غریق رحمت کرے، 1938 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے جو ہے اندازہ لگا لیا تھا جب دنیا جو ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں زیادہ ترقی کرے گی تو احساس ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اسی وقت کہہ دیا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابیہ کے زمانے میں، صحابیات کے زمانے میں کیسا ماشاء اللہ احساس تھا۔ آپ ام سلمہ اور ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھے تو معلوم ہوگا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کئی جگہ کہا، اور جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو اس میں مرد بھی آتا ہے، عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ ام عمارہ کا نام اور بعض نسائی کی روایت میں ام سلمہ کا نام آتا ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مردوں کے نام سے مردوں کو جو ہے خطاب کر کر کے آیتیں اتارتا ہے، لیکن میں نے قرآن میں کہیں نہیں دیکھا کہ عورتوں سے متعلق آیتیں اتری ہوں۔ یہ حضرات صحابیات کی کیسی فہم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ایسے کہا۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ بعض عورتوں نے نبی سے جا کر کہا یا رسول اللہ، یہ مرد میدان جہاد میں جا کر اللہ کے راستے میں لڑ کر بہت زیادہ ثواب کما لیتے ہیں، مگر ہم گھروں میں بیٹھ کر کیا کریں؟ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ان المسلمین والمسلمات الی آخرہ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ بڑی بات کریں، آیت میں دیکھیے ان المسلمین والمسلمات، پورا رکوع پڑھیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی عورتوں سے پہلے مردوں کا ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے مرد قوام ہوتا ہے اور عورت مکمل طور پر اس کے تابع ہے۔ اسلام نے یہی کہا مرد تابع ہے، مرد اصل ہے اور عورت جو ہے اس کے ماتحت ہو کر زندگی گزارے، مگر مغرب نے اس ضابطے کو بدلا، عورت کو اوپر اٹھایا، مرد کو عورت کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا، تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ اور اسی طریقے سے آج کی اس تقریر میں ہم آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا کہ کامیاب معاشرہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو جو ہے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عورت اگر معاشرے میں اگر اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو سب سے پہلے جب ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے یا اپنے گھر میں بہو لانا ہوتا ہے، اس حدیث کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا رشتہ دیکھا جاتا ہے 4 چیزوں سے۔ سب سے پہلے اس کے مال کو دیکھ کر کچھ لوگ شادی کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کچھ لوگ شادی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی جو دینداری کو ترجیح دے کر شادی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا کر دے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کیا کہتے ہیں؟ معاشرے کا کوئی بھی خاندان، کوئی بھی فرد اگر دینداری کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، نبی کی دعا اس
کو لگتی ہے۔ اگر کوئی خوبصورتی کو، خاندانی کو، مال کو دے کر شادی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی حدیث کی تشریح میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی دی، دینداری کے ساتھ خاندان میں اچھا رکھا، دینداری کے ساتھ مالدار بھی ہے تو نور علی نور ہے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں ہماری خواتین جب کسی گھر میں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں سب سے پہلے بینک بیلنس دیکھتے ہیں، اس کی صورت دیکھتے ہیں، اس کا کار دیکھتے ہیں، اس کی کار دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جن عورتوں کو لڑکی دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے سب سے پہلے ان کی ذہنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والصالحین من عبادکم و امائکم کہہ کر دینداری کو ترجیح دینے کی طرف توجہ دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی بنیاد پر جس کا گھر صحیح ہو، جس کے اندر ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، اس کو بنیاد بنا کر ہی مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کی۔ ایک کتاب ہے اردو میں خیر القرون کی شادیاں، وہ کتاب کا مطالعہ کیجیے آپ اس کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ ان صحابہ نے، صحابیات نے، تابعین نے اور اسلاف اعظام نے جب دین کو بنیاد بنا کر شادی کی تو ماشاءاللہ ان کے گھر بڑے بہترین ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں اگر ایک بہو جس کا کردار اچھا نہ ہو، جو دیندار نہ ہو، جب وہ گھر میں آتی ہے تو گھر کو برباد کیسے کرتی ہے۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے تو اسوہ ابراہیم میں دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے ملک شام میں، ان کی بیٹے حضرت اسماعیل اپنے بیوی سے مکے میں رہا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز فجر پڑھ کر براق پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کی خبرگیری کے لیے ملک جو ہے مکہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن آ کر گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو سے پوچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اور حضرت ابراہیم بڑے شکر گزار تھے۔ ایک شکر گزار بندے کے گھر میں ناشکری اگر بہو آتی ہے تو پورے گھر کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا دل بڑا خراب ہوا، پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ ابراہیم کی بہو نے کہا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم گھر کے باہر کھڑے ہو کر اور بہو سے کہنے لگی، حالانکہ بہو کو معلوم نہیں کہ وہ سسر ہیں، کہنے لگے اسماعیل آئے تو سلام بولنا اور بولنا، ایک بزرگ نے تمہارے گھر کی جو ہے دہلیز کو بدلنے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ آئے اسماعیل تو یہ پورا ماجرا سنایا، اور اسماعیل کو معلوم تھا بیٹے سے بڑھ کر باپ کا اشارہ کون سمجھ سکتا ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کو دیکھ کر حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کی۔ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے جاتے ہیں۔ جب ملنے گئے تو دوبارہ جو بہو بدل چکی تھی اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ بخاری کی روایت میں آیا اس نے کہا ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی ایک شکر گزار بندے کو اگر شکر گزار بہو ملتی ہے تہیں تب چل کر جو ہے مکمل طور پر گھر کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس خوبصورتی کو، مالداری کو، ان تمام کو دے کر شادی کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک عورت کی خوبصورتی کب تک ہوگی؟ مال کب تک رہے گا؟ خاندان کا حسب نسب کب تک باقی رہے گا؟ قربان جائیے ان جو ہے مثالوں پر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسے کالے کلوٹے تھے، کیسے کالے کلوٹے تھے، مگر ان کی شادی عبد الرحمن ابن عوف کی بہن حالہ بنت عوف سے ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ ایسی مثالیں دیں، اگر کوئی آدمی نبوی معاشرے کے طرز پر اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی جو ہے سیدھی سادھی شادی کرا دیتا ہے تو زندگی بھر گالیاں سننا پڑتا ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہی، بس میرے پاس تو اور کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں دیکھو کیا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہے مسئلہ، مجھے کچھ قرآن یاد ہے، وہ بطور مہر میں اپنے بیوی کو قرآن سکھا دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے۔ ایک دن یہ ابو طلحہ کو دیکھتے ہیں، ابو طلحہ قبیلہ قریش کے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی جو ہے عورت تھیں، داعیہ مبلغہ تھیں۔
ابو طلحہ سے کہنے لگے اے ابو طلحہ تمہارے عقل پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہو اور اس کے سامنے جھکتے ہو. کیا کہنے لگی؟ دیکھو عہد نبوی کی ایک معمولی سی صحابیہ اٹھ کر ایک مرد کے اسلام لانے کا ذریعہ بنتی ہے. کہنے لگی ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے اے ابو طلحہ اگر تم اسلام لا لو، یہ دیکھو اگر تم اسلام لا لو گے تو تمہارا اسلام لانا خود یہ میرا مہر ہے. اللہ اکبر. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ام سلیم کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ سے بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی آپ چہرے کو دیکھتے تو آدمی کا مقصد پہچان لیتے. جب ابو طلحہ کو آپ نے دیکھا تو کہنے لگے ابو طلحہ کسی نیک ارادے سے آ رہے ہیں. تو آنے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ام سلیم کہتی ہیں اگر میں ایمان لا لیتا ہوں وہ میرے سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے، اور وہ مجھ سے شادی بھی کرے گی تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرا اسلام لانا خود اس کا مہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. آپ نے اس موقع پر تمام صحابہ سے فرمایا ابو طلحہ کسی نیک ارادے سے آ رہے ہیں، اور آپ نے ابو طلحہ سے کہا تم دونوں شادی کرو، میں تمہارے درمیان گواہ بنوں گا. ثابت البنانی رحمہ اللہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. وہ کیا کہتے ہیں میں نے اپنے زندگی میں ام سلیم جیسا مہر نہیں دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو شادی کس سے فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کو نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو نہیں دیکھا. اگر آپ نے دیکھا تو حیا کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی جو زینب کلثوم تھی ان کی شادی جو ہے حضرت عثمان سے کرائی. جب رقیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اور ایک بیٹی بھی دے دی. ان کی حیا حضرت عثمان کی ہے تو آپ جانتے ہیں ایسے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو اپنے ران کو چھپا لیتے اور کہتے میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کس سے کرائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرائی. دیکھو آج کا داماد اپنے سسر سے براہ راست جو ہے جہیز کا مال پوچھتا ہے. ہمارے نبی کے داماد تو ایسے تھے ان کو مزی کی بیماری تھی، پیشاب کے راستے سے مزی گرتی تھی. ڈائریکٹ جا کر مسئلہ پوچھنے کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقداد ابن اسود کو بھیجا اور کہا کہ تو یہ پوچھ کر لے آؤ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دین اور اخلاق اگر تم جو ہے کسی سے راضی ہو جاؤ، دیندار کا رشتہ آیا اور اخلاق کا رشتہ آیا تو مجھ سے شادی کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں فساد مچے گا. سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجُعِلَ الصَّغَالُ وَالْهَوَانُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي. معزز حاضرین اور خواتین اسلام نے عورت کو ہر روپ میں اس کی ذمہ داری بتائی. بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر وہ بہن ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا. آپ نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دنیا میں آدمی اپنے پاس سونا بھی رکھتا ہے، چاندی بھی رکھتی ہے، دنیا کا بہت بڑے خزانے، لیکن خزانوں میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو نیک عورت ہے. آپ جانتے ہیں اگر کسی مرد کے ماتحت میں کوئی نیک عورت آتی ہے وہ دنیا کو اپنے جو ہے اس سے مکمل طور پر جنت بنا دیتی ہے. اور ایک روایت ہے مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرد کی خوشگوار زندگی کا دار و مدار نیک عورت پر ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے تقوی کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو نیک بیوی ہے. آپ نے نیک بیوی کیا اوصاف بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ جب مرد اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، شوہر اگر اس کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور خوش کر دیتی ہے، اور جب غائب ہوتا ہے تو اس کے مال کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ اگر کوئی عورت دیندار نہیں ہے، وہ مالدار ہے، خوبصورت ہے، حسب نسب ہے، اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لائیں گے تو نحوست آئے گی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں نحوست کا تذکرہ فرمایا. اور اسی طریقے سے بہن کے تعلق سے بھی آپ نے کیا فرمایا؟ بہن کا رشتہ بھی بڑا جذباتی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، جب موسیٰ کی ماں نے تابوت میں ڈالا اور دل جو ہے گھبرانے لگا تو یہ بہن اپنی بھائی کی تلاش میں نکل کر جاتی ہے اور جا کر کھڑی ہو کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل طور پر نگرانی کرنے لگتی ہے. ذرا
یہ حدیث سنیے، جابر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں ان کے والد تقریباً 9 یا 6 بیٹیاں چھوڑ کر انتقال کر گئے تھے۔ یہ ایک بھائی اکیلا 6 بہنوں کو یا 9 بہنوں کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے کہا، اے جابر، تم نے ان میرڈ لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم نے ایک شادی شدہ لڑکی سے شادی کی۔ تو حضرت جابر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بہنوں کے سامنے ان میرڈ لڑکی سے شادی کرتا، لے کر آتا، جھگڑے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے ایک بیوہ سے شادی اس لیے کی کہ وہ میرے بہنوں کو چوٹی ڈالے گی۔ کیا آج ہمارے گھروں میں ننند میں اور بھاوج میں وہ رشتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ اور دیکھو آج کل ہم دیکھتے ہیں بہن بھائی یہ دونوں جائیداد کے لیے لڑتے مر بھی جاتے اور آپس میں تعلقات بھی ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بیمار ہو کر بے ہوش ہو گیا، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کر کے جابر کے چہرے پر پانی مارا۔ جابر ہوش میں آئے، ہوش میں آ کر پہلے ان کو ہوش میں آتے ہی اپنے بہنوں کا خیال آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے بہنوں کو کتنا دینا ہے ذرا بتائیے۔ یہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا رشتہ۔ ماں کے روپ میں بھی اسلام نے جو ہے مکمل طور پر اس کی ذمہ داری سمجھائی۔ دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ کیسے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ کی جو ماں تھی یہ بڑی نیک تھی۔ امام احمد بننے میں ان کی ماں کا اور ان کی ماں کی دعاؤں کا بہت بڑا کردار تھا۔ بغداد کی راتوں میں امام احمد رحمہ اللہ کی ماں اٹھتی، ٹھنڈی راتوں میں پانی گرم کرتی، خود وضو کرتی اور اپنے بچے کو کپڑے پہنا کر نماز فجر سے پہلے مسجد میں رہا کرتی۔ اور اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی تربیت میں کس کا بڑا کردار تھا؟ ہند بنت عتبہ کا کردار تھا۔ آپ دیکھیے دنیا میں کسی بھی عظیم شخصیت کے پیچھے عظیم ماؤں کا کردار ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد تاریخ میں جملہ لکھا گیا، اقامت الامہات ان یلدن مثل صلاح الدین۔ آج مائیں بچہ تو جنتی ہیں لیکن صلاح الدین جیسا بچہ جننے میں ناکام ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، میں ان کے سامنے کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں کی تربیت میں سوشل میڈیا اور فون کا زیادہ استعمال بہت بھی رکاوٹ بن رہا ہے۔ باپ بھی موبائل میں محو ہے، باپ بھی اس میں اگر جو ہے محو ہے تو بچے کس طریقے سے تربیت پائیں گے؟ بیٹی کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی اگر 3 ہوتی ہے اس کی تعلیم و تربیت کر کے اچھی شادی کر لیتے ہیں تو وہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے نار جہنم سے جو ہے نار جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن۔ دیکھو اللہ کی تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کو اللہ نے بیٹیاں نوازیں۔ یعقوب ابن بختان رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بھی میرے پاس لڑکی، دیکھیے ان کو 7 لڑکیاں، جب بھی میرے پاس لڑکی پیدا ہوتی میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتا۔ ایک دن مجھے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو اچھا ہے، لیکن وہ بھی اتفاق سے لڑکی ہی تھی۔ گئے اور بڑا غم شروع ہو گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اے ابو یوسف دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی لڑکیوں سے نوازا تھا۔ یہ جملہ کہتے ہی یعقوب بختان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے اندر جو ٹینشن تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ آج کی اس تقریر سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے، کامیابی اسلام پر چلنے میں ہے۔ جب تک مرد عورت بچے بوڑھے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے اس تقریر کے ذریعے دوسرا پیغام یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے۔ باپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، ماں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وولدہ۔ اور اسی طریقے سے آج کی اس تقریر میں تیسرا پیغام یہ ہے، ہم تربیت کریں لیکن تربیت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے دیا، تربیت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اگر ہم کچھ انگریزی کتابیں پڑھ لیے یا نہیں تو نیٹ پہ جا کے دیکھ لیے اس کے بعد تربیت کرنا شروع کرے تو یاد رکھیے آپ کی یہ محنت پانی پر لکیر کرنے کی طرح ہے۔ اللہ نے کئی جگہ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ نے کہا
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور سورہ نور میں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور اسی طریقے سے تربیت کریں تو اسلاف کے قصوں کو اپنے بچوں کے سامنے بتائیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، بچے پوچھتے ہیں نبیوں کے قصے بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں، یوٹیوب میں جا کے ڈل کے دے دیتے ہیں۔ اب یوٹیوب میں جو ہے وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، پتہ نہیں وہ حضرت داؤد کا قصہ ہے، فلاں کا قصہ ہے، اس میں جھوٹی کتابوں سے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا نبیوں کے قصے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی قصص الانبیاء کو پڑھو، صحیح قصے بچوں کو سناؤ، اور اسی طریقے سے پورے یقین سے تربیت کرو، شعور کی زندگی گزارو، صحابہ صحابیات کی سیرت کو بار بار پڑھو۔ یہی تو ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، اگر تم صحابہ کے راستے پر چلو گے تم کو ہدایت ملے گی اور تمہاری عقل کو رہنمائی ملے گی۔ اور اسی طریقے سے آج کی اس تقریر کا پیغام یہ ہے، ہمیں صحیح کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ علماء سے جڑ کر رہیے آپ، اردو میں مجھے کون سی کتابیں پڑھنا ہے، انگلش میں کون سی کتابیں پڑھنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں عطر بھی مسواک ملتا ہے وہاں سے لا کر کوئی بھی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر اسلام جو بھی ہے وہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ کوسا ویب سائٹ استعمال، کوسا کرنا، کوسا نہیں کرنا، یہ بھی علماء سے جاننا چاہیے۔ خصوصاً عورتوں کے مسائل سے متعلق کیا کرنا چاہیے، ایک دو کتابوں کے ہم نام بتاتے ہیں۔ مسلمان عورت، ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور خصوصاً اسلاف کتاب میں خصوص پڑھیے آپ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتاب ہے اصلاح معاشرے میں عورت کا کردار، اس کتاب کا مطالعہ مکمل طور پر کر سکتے ہیں۔ اور خواتین اسلام اگر فلاح انسانیت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے اندر صلاح بھی پیدا کرنا چاہیے، تقوی بھی پیدا کرنا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ تربیت بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ترغیب بھی ہونا، ترہیب بھی ہونا۔ کیا مطلب؟ آپ ان کو ڈرائیں بھی، ساتھ میں ثواب کی امید بھی دلائیں، اور اسی طریقے سے ان کے لیے دعا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، اگر ماں بچے زیادہ ستائے، ماں بھی بد دعا کرتے، باپ بھی بد دعا کرتا، نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا اعزاز دیا، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ماں باپ کی دعا ہی بچوں کی اچھے مستقبل کی ضامن ہے۔ یاد رکھیے، یہ اولاد جو ہوتی ہے یہ نعمت سمجھتے لوگ، اس کو نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں لے کر چل کریں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے روحانی تربیت بھی ہونا چاہیے، اور ماں باپ اگر اپنے بچوں کو صحیح بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے قربانی بھی دینا پڑے گا۔ اور آخری چیز ہے، اگر پورے معاشرہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ پل صراط ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مشہور ہے، ان کے بھانجے عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک دن میں اپنی خالہ کے پر سے گزر رہا تھا تو دیکھتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ سورہ طور کی آیت فمن اللہ علیہ وقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو گرم آگ کے عذاب سے بچا لے تو یہ بہتر ہوگا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے روتی جا رہی ہیں۔ تو حضرت عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے خالہ کو دیکھا تہجد میں پڑھتی روتی ہوئے پڑھ رہی روتی ہے، جا کر میں اپنا کام کر کے واپس آیا تب بھی پڑھ رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے ازواج مطہرات سے، اور ہماری جو عورتیں تھیں وہ بڑی بہترین تھیں، اور ان کے اندر صبر بھی تھا۔ جب اسلاف کی عورتیں، ان کے شوہر باہر جاتے تو کیا بولتے؟ دیکھو اب باہر جا رہے ہیں، حلال کمائی لانا، اگر حلال کمائی نہیں لائے تو ہم حرام کمائی تو نہیں کھائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے۔ یہی ہمارے اسلاف کی عورتیں تھیں۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ جو بھی خاتون ہے اسے سب سے پہلے قرآن کریم میں جن جن عورتوں کا ذکر ہے وہ ذکر پڑھنا چاہیے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بٹھانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کی صحابیات ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنائیں گے، اللہ ان سے جیسے راضی وہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، اور اسی طریقے سے یہ فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگنا، سیریل میں آنے والی عورتوں کو نمونہ بنانا، ان تمام کو بنانے سے، نمونہ بنانے سے اللہ بھی ناراض ہوگا، ہمارے دنیا آخرت مکمل تصب غارت ہوگی۔ اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی سبقت لسانی میں نے کوئی بات کہی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو بھی کہا گیا ہے سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحسنہ یونیورسٹی، یہ ہے پلاٹ اس طرح، یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ، اور ادھر ہم نے 20 پلاٹ بنائے ہیں، صرف 20 پلاٹ۔ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں۔ ہاں واقعتاً، کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہم نے اس کے لیے 20 پلاٹ بنائے ہیں اور ہر پلاٹ 21 سینٹ کا ہے، یعنی 9200 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ ہے۔ 9000 تقریباً 4 گراؤنڈ بنتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ، اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلاٹ خریدنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاء ہیں جم وغیرہ وہ بھی لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤس ہوگا، ایک نساء کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے بیانات کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک کالج ہوگی، اور اسی طرح مردوں کے لیے کالج ہوگی، کلیے مختلف ہوں گے، ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گی یہ، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ 24 آورز 24/7 سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، اور سوئمنگ پول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ 10,000 اسکوائر فٹ ملتا ہے، تقریباً آپ اس میں سے 1000 یا 2000 یا 3000 بھی آپ اپنا گھر بنا لیں، بقیہ آپ کے لیے 7500 یا 7000 کا آپ کے لیے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں، اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لیے اس میں اسکولنگ پری کے جی ٹو لے کر 12 تک پورا انتظام ہے، بچہ باہر جانے کی ضرورت ہے۔ 12 کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالج انشاءاللہ وہیں پر پڑھے گا، اعلیٰ ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگریاں دی جائیں گی، ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لیے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ 21 سینٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں، 2 3 4 آدمیوں کے نام پہ بھی رجسٹر ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہی اپنے لوگ 4 لوگ 7.5 لاکھ مل جائیں گے، 4 لوگ تو 4 لوگ رجسٹر کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی اپنی زمین بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے، 4 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں، 6 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دراصل یہ 20 پلاٹ جو کیے ہیں، اگر اس کو 4 لوگ خریدیں تو 80 گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤن شپ کے اندر۔ یہ اعلان عام ہے، آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا، EMI بھی رکھا ہے، اگر کوئی 30 لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا، 6 مہینے میں بانٹ کر وہ 6 لاکھ روپیے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ لوگ اس کو غور کریں، جو چاہیں ہمارے ریسیپشن آفس کے اندر سے آپ لے لیں، جن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں، یا جو نمبرات ہیں ان نمبرات پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔